سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی آیات مبارکہ میں امثال قرآنی کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے جیسے الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے. کیونکہ دنیا میں انسان اپنے خدا کو دیکھ نہیں سکتا ہے، تو اب اللہ کے پہچاننے کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں، مصنوعات میں نظر دوڑاؤ، غور کرو، تدبر کرو کہ ان سب کے بنانے والا کون. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اسی پروردگار عالم کی قدرت اور رحمت ہے کہ وہ ہواؤں کو چلاتے ہیں، بادلوں کو اٹھاتے ہیں، پھر بادلوں کو پھیلاتے ہیں، پھر بادلوں کو تہ برتا جماتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں. اور جب وہ بارش میرے بندوں کو پہنچتی ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں. حالانکہ بارش اترنے سے پہلے وہ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ بھئی اب تو بارش نہ آئی. تو اللہ نے فرمایا کہ اسی میں غور کرو. فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا. تدبر کرو، غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مردہ زمین کو کیسے زندہ کیا. ان ذالک لمحیی الموتى. جو مردہ زمین کو زندہ کرنے پہ قادر ہے وہی ذات جو ہے دوبارہ موتیٰ کو زندہ کرے گی. اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. وہ چاہے تو موت دیں، وہ چاہے تو حیات دیں، وہ چاہے تو پیدا فرمائیں، چاہے تو مار دیں، چاہے تو زمینوں کو بنجر کر دیں، چاہے تو زمینوں کو آباد کر دیں. اسی طرح وہ ہر بات پہ قادر ہیں، اور اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ہم ہوا چلا دیں عذاب کی اور پھر ان کی کھیتیاں جو ہیں وہ پیلی ہو جائیں، سڑ جائیں، جل جائیں، تو پھر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اور ان آیات کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. میرے محبوب جو مردہ ہوں، جو بہرے ہوں اور جو پشت دیکھ کے پھیرے ان کو آپ نہیں سنا سکتے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ. اور جو اندھے ہوں ان کو آپ نہیں ہدایت کر سکتے. آپ کی بات تو صرف وہ سنتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اور اسی ضمن میں الحمدللہ خلاصہ درس میں ہم نے عرض کر دیا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مطلقاً سماع موتیٰ کے بھی منکر ہیں اور عذاب قبر کے بھی منکر ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ عذاب قبر کے تو قائل ہیں لیکن اس سے مراد یہ قبر نہیں. وہ کہتے ہیں علیین اور سجین جو ہے برزخی قبر مراد. یعنی جن کو راحت ملتی ہے وہ علیین میں ہوتے ہیں، جن کو عذاب ملتا ہے وہ سجین میں ہوتے ہیں.
لیکن جمہور علماء امت کا صحابہ سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ قبر سے مراد بھی یہی قبر ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے. اسی قبر کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے اماتہ فاقبرہ. اسی کا ذکر آتا ہے اذا بؤثرت القبور بؤثرت ما فی القبور وحصلت ما فی الصدور. اور اسی قبر کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم جب دو قبروں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے. تو قبر سے مراد یہی قبر ہے. یہی قبر جو ہے یا حفرۃ من نیران یا روضۃ من ریاض الجنہ. وہ تو علماء امت نے صرف ان لوگوں کو جواب دیا ہے کہ جی بعض لوگ جل گئے ہیں، بعض لوگوں کو پرندے کھا گئے. تو انہوں نے کہا ان کے لیے بھی عالم برزخ میں ایک برزخی قبر ہے. اللہ قادر ہے ان کے ہر اجزاء کے ساتھ جوڑ کے ان کو آرام بھی پہنچا سکتے ہیں اور تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں. اور اس پر بخاری شریف کی حدیث مبارک بھی عرض کی تھی کہ ایک بندے نے وصیت کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دیا جائے اور میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے، دریاؤں میں بہا دیا جائے. اس کی اولاد نے یہ کیا. پھر اللہ نے حکم دیا دریاؤں کو کہ اس کی راکھ کو نکالو، ہواؤں کو حکم دیا جمع کرو، حکم دیا بندہ پیدا ہو کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا. اللہ فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے آپ کے ڈر سے، کیونکہ میں نے بہت گناہ کیے تھے، مجھے ڈر تھا کہ مجھے بڑا عذاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جہاں تک سماع موتیٰ کا تعلق ہے تو جمہور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو سنواتے ہیں اور وہ ہمارا سلام سنتے ہیں. کیونکہ باقاعدہ صحیح احادیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ جب بندہ اپنے موتیٰ پہ سلام کرتا ہے تو وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. اللہ ان کو خبر بھی دیتے ہیں کہ فلاں بندہ تم پر سلام کہہ رہا. اور جہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں کہ نوع من الحیات ہے تو نوع من الحیات ہوتی تو عالم حضور پاک یہ بھی حکم دیتے پہاڑوں پہ سلام کرو، یہ بھی حکم دیتے درختوں پہ سلام کرو. لیکن حضور نے حکم دیا جب قبروں پہ گزرو تو سلام کرو. السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. تو جب یہ عام موتوں کا حکم ہے تو شہداء کا مقام ان سے اعلیٰ ہے اور انبیاء کا مقام جو ہے وہ ان سے اعلیٰ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ابتدا سے لے کر آج تک بالاتفاق بالاجماع اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ حی ہیں، وہ زندہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے قبروں میں محفوظ رکھا ہے، وہ اپنے قبروں میں حیات ہیں اور یصلون نماز بھی پڑھتے ہیں. اور وہ نماز جو ہے تکلیف کی نہیں ہوتی بلکہ تلذذاً پڑھتے ہیں، لذت کے لیے پڑھتے ہیں، ورنہ موت کے بعد فرائض اور شرائع ختم ہو جاتے ہیں. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام جو ہے وہ شہداء سے بھی اعلیٰ ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام جو ہے وہ صدیقین سے بھی اعلیٰ ہے. اور ہمارے آقا کا مقام جو ہے وہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے اعلیٰ. باقی جو حضرات جو آیات پیش کرتے ہیں کہ انک میت و انہم میتون، کہ آپ پہ بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی. یا ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم. اسی طرح اور بھی بہت ساری قرآن پاک کی آیات ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موت آئے گی. تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے، یہ بالاتفاق ہے، نص قرآنی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب پہ موت آئے گی، ملائکہ پہ موت آئے گی، انسانوں پہ موت آئے گی، جنات پہ موت آئے گی، انبیاء پہ موت آئے گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی موت آئے گی. موت کا انکار کرنا تو کفر ہے. بات یہ ہے کہ موت کے بعد کی حیات کا، کہ اللہ تبارک و تعالی موت دینے کے بعد ان کو حیات دیتے ہیں.
اور صحیح احادیث میں یہ لفظ موجود ہیں کہ تعاد روحہ الی جسدہ، روح جو ہے جسد کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ وضاحت بھی ہے کہ جب مومن کی روح کو علیین میں لے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیتی ہیں ملائکہ کو کہ میرے بندے کو سارے اس کے روح کو سیر کراؤ اور اس کو جنت کی نعمتیں دکھلاؤ جو ہم نے اس کے لیے چھپا کے رکھی ہیں، اور پھر حکم دیتی ہیں کہ اس کی روح کو واپس لوٹاؤ، تو وہ روح کہتی ہے کہ مجھے کہاں لوٹاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں اسی جسد میں جہاں تو تھا وہاں لوٹائیں گے۔ وہ کہے گا مجھے یہاں رہنے ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ اور اسی طرح جو آتا ہے، یاد رکھیں کہ شہداء کی ارواح جو ہیں وہ سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اور شہداء کو پرندے بنا دیا جاتا ہے، یا وہ شہداء جو ہیں وہ پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پرندے ان کے لیے سواری کا کام دیتے ہیں۔ جیسے تم ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہو، اندر بند ہو جاتے ہو، ہوائی جہاز اڑ رہا ہے اور تم اندر بیٹھے ہوئے، اسی طرح آپ بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں، کار میں سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، اور بالکل ڈبے بند ہوتے ہیں، اے سی کے ڈبے جو ہیں کہیں سے ہوا بھی نہیں گھس سکتی، لیکن آپ اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑیاں چل رہی ہیں، کاریں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، بحری جہاز جا رہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ ان کی ارواح کے لیے ان پرندوں کو سواری بنا دیتے ہیں اور وہ ان کو لے کے سیر کرواتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال تو انبیاء علیہم السلام، ہاں البتہ یہ لازم بات ہے، یاد رکھیں کہ حیات دنیا کے احکام الگ ہوتے ہیں، حیات برزخ کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ قوی حیات جو ہے وہ انبیاء کی ہے، لیکن وہ برزخی بھی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، تو بغیر کسی اختلاف کے انبیاء کی موت برحق ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حیات برحق ہے۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم احیاکم، کہ اس خدا کا کیسے انکار کرتے ہو جس نے تم مردہ تھے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد زندہ کیا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت بھی 2 دفعہ ہے اور حیات بھی 2 دفعہ ہے، تو اگر ہم قبر کی حیات مان لیں تو گویا تو حیات تو 3 دفعہ ہو گئی، حالانکہ قرآن کہتے ہیں ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، تو آپ نے ہمیں موت بھی 2 دفعہ دی ہے اور حیات بھی 2 دفعہ دی ہے، تو لہذا یہ تیسری حیات کیسے آ گئی؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر ان باتوں سے شبہات کریں گے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، ان کو زندہ کیا، پھر ان کی 3 حیات بن جائیں گی، ان کو دوبارہ زندہ کیا پھر موت دیں گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک بندہ جو تھا وہ قتل ہو گیا، الزام لگایا گیا، تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس کو زندہ کیا، اس نے کہا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے اور پھر مر گیا، تو کیا پھر اس کو آپ کہیں گے اس کی بھی 3 موتیں ہو گئیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک حیات ہے جو اب آپ دنیا میں گزار رہے ہیں، ایک حیات ہے جو آخرت میں ملے گی۔ اصل حیات یہ ہے جس کو کامل الحیات کہا جاتا ہے، جس کو مکمل حیات کہا جاتا ہے، جس پہ حیات کے تمام احکام مرتب ہوتے ہیں۔ آدمی کھانے کا محتاج، آدمی پینے کا محتاج، آدمی لباس کا محتاج، آدمی ہوا کا محتاج، آدمی زندگی گزارنے کے لیے لوازمات انسانی کا محتاج۔ اسی طرح حیات اصلی جو ہے ایک دنیا میں ہے، ایک کامل جو ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ یہ درمیان میں جو حیات ہے یہ حیات تو ہے لیکن وہ کامل حیات نہیں ہے، یعنی حیات ہوتی ہے لیکن وہ کھانے کے محتاج نہیں ہوتے، حیات ہوتی ہے لیکن وہ پینے کے محتاج نہیں ہوتے، حیات ہوتی ہے لیکن ان پر یہ تکالیف مرتب نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے موت بھی اصلی وہ ہے اور حیات بھی اصلی وہ ہے، لیکن درمیانی وقفے میں جو اللہ حیات عطا فرماتے ہیں یہ اس طرح کی حیات نہیں ہوتی، اس لیے پھر اس کو قابل حیات نہیں سمجھا جاتا۔ اب جیسے دیکھیں کہ ایک آدمی سو گیا ہے تو جب اس کو نیند آ جاتی ہے تو گویا یہ بھی موت ہے، النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، لیکن اس میں آپ کو نیند تو ہے لیکن موت نہیں ہے۔ اور جب اللہ کسی پر موت دیتے ہیں تو پھر اس کی نیند اور موت کا ایک فرق ہے۔ موت کہتے ہیں اخراج الروح عن الجسد، انقطاع الروح عن الجسد،
روح کا جسد سے نکل جانے کا نام موت ہے، اور حالت نوم کے اندر روح جو ہے وہ روک لی جاتی ہے لیکن نکال نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں یہ بات واضح فرما دی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ اگر تم اس موت و حیات کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو تم دنیا کی کتابیں پڑھنے کے بجائے اپنے آپ میں پڑھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر نظر ڈالو کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ وہ ذات جس نے تمہیں ایک کمزور چیز سے پیدا کیا ہے، پانی سے پیدا کیا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تیرا جب پیدا ہوا تو ولادت کے مراحل آئے، سبھی بنا، مراحق بنا، پھر اللہ نے تمہیں اس کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں شباب عطا فرمایا، جوانی عطا فرمائی، اور جوانی میں آنے کے بعد تو خدا کو بھی بھول بیٹھا اور خدا کے احکام کو بھی بھول بیٹھا، لیکن اللہ نے فرمایا ذرا انتظار کرو، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر تمہاری اس جوانی، اس طاقت، اس قوت کے بعد تم پر ایک مرحلہ آئے گا جب تم پھر کمزور ہو جاؤ گے، اور شیبہ مانا بوڑھے ہو جاؤ گے، بال سفید ہو جائیں گے، اور اسی سے اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اسی کی ذات ہے جو چاہے پیدا کرے، وہ چاہے تو بچہ پیدا کرے، وہ چاہے تو بچی پیدا کرے، وہ چاہے تو مخلوق انسان پیدا کرے، جنات پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد موت دے دے، موت کے بعد دوبارہ پیدا کرے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہو العلیم القدیر، اور اسی کی ذات ہے جو علم والی ہے اور قدرت والی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ پتہ نہ لگے کہ یہ ہڈیاں کس کی ہیں یا یہ اعضاء کس کے ہیں، وہ جاننے والا ہے، وہ علم والا ہے، ذرے ذرے کا اس کو علم ہے، اور اس کے بعد ان کو کیسے اٹھائیں گے فرمایا وہ قدرت والا ہے، وہ اس کے اب اس نے اللہ پاک نے اگلی آیات میں قیامت کے احوال بیان کیے، فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جب کھڑے کیے جائیں گے کافر تو قسمیں اٹھائیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم نے تو بھئی ایک گھڑی بھی نہیں گزاری، یار اتنی تھوڑی سی دیر کے بعد قیامت بھی آ گئی۔ اچھا ما لبثوا غیر ساعۃ کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء نے فرمایا یعنی جو دنیا میں ہم نے زندگی گزاری گویا وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک ایسی ہے جیسے ایک گھڑی گزری، کیونکہ دنیا تو گزر گئی، جب عید گزر جائے تو پھر پتہ نہیں لگتا نا کہ کتنی گزر گئی۔ اور بعض کہتے ہیں وہ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، یعنی قبر میں ہم یار بڑا تھوڑی دیر رہے، تو اسی سے بھی بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ قبر میں اگر عذاب ہوتا تو وہ یہ کیسے کہتے کہ ہم تھوڑی دیر قبر میں رہے ہیں، حالانکہ قبروں میں تو انہوں نے سینکڑوں سال اور ہزاروں سال گزارے ہیں۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں نہ قبر کا ذکر ہے نہ دنیا کا، لفظ عام ہے کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم نہیں رہے مگر ایک گھڑی، تو اس سے مراد دنیا بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد قبر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر قبر میں عذاب کافر کے لیے لازم عذاب ہے، لیکن جب وہ قیامت کے عذاب کو دیکھے گا تو پہلا عذاب بھی بھول جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کافروں کو جہنم کے ایک طبقے سے نکال کے طبقہ زمہریر میں ڈالیں گے، زمہریر وہ ایسی ٹھنڈک کا طبقہ ہے، تو وہ کہیں گے اس سے تو وہ پہلے والا عذاب بہتر تھا۔ تو اس لیے قبر کا عذاب ہے، لیکن قیامت کے عذاب کے سامنے وہ کیا چیز ہے، اس لیے قرآن پاک فرماتا ہے کہ قصہ فرعون کے اندر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد روزانہ وہ عذاب پہ پیش ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت ہوگی حکم دیا جائے گا اب ان کو شدید عذاب میں داخل کرو، تو جب آدمی شدید عذاب دیکھتا ہے تو چھوٹا بھول جاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نا جب آدمی بڑی مصیبت دیکھتا ہے تو چھوٹی بھول جاتا ہے، پھر وہ خود کہتا ہے یار چلو اچھا ہوا اللہ نے بڑی مصیبت سے بچا لیا، اللہ نے بڑے حادثے سے بچا لیا، تو اس لیے وہ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ کذالک کانوا یؤفکون، اللہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، قیامت میں بھی جھوٹ بولیں گے۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان لکذبتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اور جن لوگوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے
وہ کافروں سے کہیں گے بدبختو تم تو دنیا میں اور قبر میں اس وقت تک رہے ہو جب تک اللہ نے لکھا ہے، اور جس کی آمد کا تم انکار کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، ھذا یوم البعث، اب دیکھو اٹھ کے کھڑے ہو گے نہیں، یہی وہ دن ہے جس کے لیے تم انکار کرتے تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ قیامت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آ جائے گا فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اس دن پھر ظالموں کو کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی۔ قیامت آنے کے بعد کافروں کے لیے نہ دوستی ہوگی، نہ کوئی شفاعت ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی فدیہ ہوگا، نہ جان چھڑانے کا کوئی راستہ ہوگا، اور نہ ہی ان کی کوئی عذر معذرت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن پھر قیامت ہونے کے بعد جب کفار کو اٹھایا جائے گا، اب ان کے لیے کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی، یعنی نہ تو ان کے لیے شفاعت ہوگی، نہ ان کے لیے دوست ہوگا، نہ ان کے لیے مددگار ہوگا، اور نہ ان کے لیے کوئی سفارشی ہوگا، اور نہ ہی ان کی کوئی درخواست جو ہے وہ قبول کی جائے گی، اور نہ ہی ان کا کوئی عذر جو ہے وہ سنا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں بھی آتا ہے کہ کافر قیامت والے دن قسمیں بھی کھائیں گے اور جھوٹ بھی بولیں گے، اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں بھی آتا ہے قیامت والے دن کافر کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ ہمیں تیری قسم ہے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے تو دنیا میں شرک ہی نہیں کیا۔ تو منع یہ ہے کہ قیامت میں جھوٹ بولیں گے۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی دربار میں پیش ہوگا تو بندہ اللہ سے کہے گا اللہ آپ نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کیا، اللہ فرمائیں گے ہاں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کروں گا، اللہ فرمائیں گے بالکل میرا فرمان ہے۔ کہے گا یا اللہ آج مجھے ایسے گواہوں کے زور پہ پکڑا جا رہا ہے جن کو میں جانتا بھی نہیں، آپ نے ان لوگوں کو گواہ بنایا ہے جن کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، تو میں تو تب مانوں گا جب ایسا گواہ ہو جو میری جن سے تعلق رکھے، یعنی انکار کرے گا۔ اللہ حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ حکم دیں گے ملائکہ کو ان کے منہ پہ مہر لگا کے بند کر دو، اللہ حکم دیں گے ان کے اعضاء کو، اللہ حکم دیں گے ان کے ہاتھوں کو، اللہ حکم دیں گے ان کے پاؤں کو، اللہ حکم دیں گے ان کے چمڑے کو کہ بولو گواہی دو تم نے کیا کیا ہے دنیا میں۔ تو اب جب سارے اعضاء گواہی دیں گے تو اب حیران ہوگا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اب وہ کہے گا کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے بدبخت اب کیا بکواس کرتا ہے، وہ خدا جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، وہ خدا جس نے پتھروں کو بولنے کی طاقت دی ہے، وہ خدا جس نے درختوں کو بولنے کی طاقت دی ہے، وہ خدا جس نے پرندے اور جانوروں کو بولنے کی طاقت دی، اسی نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ گواہی ہو جائے گی، لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ قیامت میں تو جھوٹ بولیں گے لیکن قبر میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کافر قیامت میں جھوٹ بولیں گے، حتیٰ کہ جھوٹی قسمیں بھی کھا جائیں گے، واللہ ربنا اللہ تیری قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، ہم تو مشرک نہیں تھے، لیکن قبر میں جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ قبر میں آتا ہے نا کہ جب سوال ہوگا من ربک کا تیرا رب کون ہے، کہے گا ہاں ہاں لا ادری پتہ، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری پتہ نہیں، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری پتہ نہیں۔ تو جھوٹ تو نہیں بولا نا، اگر قبر میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہوتی تو جھوٹ بول لیتے، کہہ دیتے اللہ ہمارا رب ہے، نبی محمد مصطفیٰ ہمارے نبی ہیں، دین ہمارا اسلام ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ قبر میں تو جھوٹ نہیں بول سکتے لیکن قیامت میں جھوٹ بولیں گے۔ تو علماء نے فرمایا کہ قبر میں جب ملائکہ کی دہشت دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ قیامت والے دن جب دیکھیں گے نا کہ موحد سارے چھوٹ رہے ہیں، جو بھی توحید والا جنت جا رہا ہے، تو ان کو اللہ کی رحمت کا موقع نظر آئے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن جب رحمت کا دریا بہ رہا ہوگا، سب کو رخصت مل رہی ہے، اجازت مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، نعمتیں مل رہی، کہیں گے یار ہم بھی کہہ دیکھتے ہیں پتہ نہیں ہمارا کام بھی بن جائے، تو اس لیے ان کو وہاں اس دن تو موقع میسر آ سکتا ہے، لیکن قبر کے اندر وہ موقع میسر نہیں آ سکتا، اس لیے وہاں تو کہیں گے لیکن قبر میں وہی بات کریں گے جو سچ ہے
کہ باقی ہم نہیں جانتے ہمارا خدا کون ہے، کیونکہ ہم تو رات دن لاکھوں قبروں پہ سجدے کرتے تھے، ہم تو رات دن سورج اور چاند کو سجدے کرتے تھے، ہم تو رات دن دیوی دیوتا کو سجدے کرتے تھے، ہم تو غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے تھے، ہم نے تو غیروں کی نظر نیاز اور منتیں، ہمیں کیا پتا کون کس کس کو خدا بنائے، لہذا لا ادری، مجھے پتا نہیں۔ اب اللہ نے سورت مبارک کے آخر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے قرآن میں فی ھذا القرآن من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں ہم نے بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فی ھذا القرآن، یاد رکھو یہاں دو قول ہیں، بعد مفسرین فرماتے ہیں یعنی اس سے مراد سارا قرآن پاک ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں مثالیں بیان کی اور فرمایا تلک الامثال نضربها للناس، اللہ یہ مثالیں بیان فرماتی ہیں تاکہ سوچو، تاکہ غور کرو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ فرماتے ہیں کلمہ طیب کی مثال ایسی ہے، کلمہ توحید کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہترین درخت ہو، بہترین زمین پہ لگا ہو، اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں، وہ بڑی قوت و طاقت سے کھڑا ہوتا ہے، ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے، طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، آندھیوں کا مقابلہ کرتا ہے، اندھیروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسی طرح مومن کا کلمہ توحید ہے، جب آدمی کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے شرک کی ہوائیں چلتی ہیں، بدعات کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، احداث کی بڑی بڑی مہیب طوفان چلتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی توحید پہ جمع رہتا ہے۔ اور فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور کلمہ خبیثہ یعنی شرک والا کلمہ، کفر والا کلمہ، نفاق والا کلمہ جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی درخت زمین کے اوپر اگائے، اس کی جڑیں نہ ہوں، کبھی ہوا سے اڑ جائے گا، کبھی کسی کے پاؤں میں روندا جائے گا، کبھی جانور اکھاڑ کے پھینک ڈالیں گے، کبھی بندے اکھاڑ کے پھینک ڈالیں گے، چونکہ بنیاد کوئی نہیں، اصل کوئی نہیں۔ تو اللہ نے کئی مثالیں بیان کر دی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں، جیسے یہاں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے بیان کی قرآن میں یعنی سارے قرآن میں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں قرآن سے مراد یہی صورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ یاد رکھو یہاں لفظ ہے ضربنا، من علماء نے فرمایا بینا، ہم نے بیان کی ہے، لیکن بینا کے بجائے اللہ نے ضربنا کیوں فرمایا؟ اسی طرح فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس، اور تیسری جگہ فرماتے ہیں بل نضرب بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، ہم حق کو باطل پہ مار دیتے ہیں، ٹکرا دیتے ہیں۔ علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی چیز لگے، اب سب کو معلوم ہوگا کہ چوٹ لگی ہے،
اب یہ تو نہیں چھپ سکتی نا، تو مثال بھی ایسے دماغوں میں لگتی ہے، دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کے آئیں، کوئی معجزہ لے کے آئیں، یہ کافر لوگ جو ہیں یہ کہیں گے نہیں تم جو ہو نعوذ باللہ باطل پہ ہو، جھوٹ پہ چل رہے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کو جادوگر کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو کبھی کاہن کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو کبھی نعوذ باللہ دیوانہ کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کا نبی جادوگر تو کافر یہ کہیں گے ان انتم الا مبطلون۔ وجہ کیا ہے؟ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں، یتبع اللہ، یہاں فرمایا یتبع اللہ، کہیں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہیں فرماتے ہیں ختم اللہ، کہیں فرماتے ہیں یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں پہ مہر کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کیوں بند کر دیتے ہیں؟ جب وہ انکار کرتے ہیں تو وہ اقرار والی قوتیں جو ہیں وہ ماد پڑتی جاتی ہیں، جھوٹ والی طاقت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا ایک بندہ رات دن جھوٹ بولے تو جھوٹ میں ماہر ہوتا چلا جائے گا، جو سچ بولنا نہیں آئے گا۔ تو جب وہ کفر پہ اڑ جاتے ہیں اور اللہ تو جانتے ہیں کہ اب ان کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے فرماتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا برابر ہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یا بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ جب اللہ نے دیکھ لیا کہ ایمان نہیں لے آئیں گے تو ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ مہریں لگا دیتے ہیں۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ ایسی اللہ پہلے مہریں لگا لیں تو پھر عذاب کیوں دے، پھر ان کو جہنم میں کیوں ڈالیں؟ اللہ نے استعداد کامل دی ہے، اللہ نے اختیار بھی دیا، استعداد بھی دی ہے، حواس خمس بھی دیے ہیں، اللہ نے حق اور باطل کے پہچاننے کی عقل بھی دی ہے، فہم بھی دی ہے، سمجھا بھی دیا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط الجحیم ہے، یہ حزب الرحمن ہے، یہ حزب الشیطان ہے، یہ اصحاب الیمین ہے، یہ اصحاب الشمال ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مہریں لگا دیتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کی یہ تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، فاصبر ان وعد اللہ حق۔ میرا محبوب آپ جمے رہیں، آپ صبر فرمائیں، آپ اسی طرح اپنے حق پہ جمے رہیں، اپنی دعوت پہ جمے رہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے آپ سے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا، آپ بھی صبر فرمائیں، آپ بھی ثابت قدم رہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت ہوگی، وہ وعدہ کیا ہے کہ سب کو اٹھایا جائے گا،
وہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کافروں کو جہنم کا عذاب دیں گے، اور اسی طرح اللہ کا وعدہ ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ میرا محبوب آپ قریش کی تقریب سے نہ گھبرائیں، آپ جمے رہیں، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتی ہے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ نے وہ وعدہ سچ کر دکھلایا کہ میرے مدنی کا دین سارے دینوں پہ غالب آ گیا، سارے ادیان پہ غالب آ گیا۔ اللہ کے نبی کا پرچم جو ہے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک لہرا گیا۔ تو انشاءاللہ یاد رکھیں کہ اب بھی وقت آئے گا کہ دین غالب ہوگا انشاءاللہ، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو مذہب بنا دیا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہی بات ہے نا کہ آج کافر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو اسلام سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں تو اسلام سے کوئی عداوت نہیں ہے، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے اور اسلام بہت اچھی چیز ہے۔ اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو اسلام بحیثیت مذہب کے تو قبول ہے، ان کو جو اسلام سے چڑ ہے، جو انہوں نے دہشت گرد اور فاسسٹ اور انہوں نے ٹیررسٹ اور انہوں نے فنڈامنٹل، یہ ساری اصطلاحیں جو استعمال کی ہیں، ان کو اسلام بطور دین کے قبول نہیں ہے۔ بات سمجھو اچھی طرح، کیا معنی؟ مذہب کا معنی ہوتا ہے رسومات، کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ اسلامی رسومات ہیں، ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تو خود عید والے دن جو ہیں تمہاری عید کی خوشیوں میں باقاعدہ پیغام دیتے ہیں، مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ، عید الفطر پہ، اور کبھی کبھی رمضان میں وہ اپنے بڑے شاہی ایوانوں میں دعوتی افطار بھی دے دیتے ہیں، اور یہ افطار کرو آج ہمارے ساتھ۔ اسی لیے جو لوگ صرف اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ان سے وہ کبھی نہیں چڑھتے، ان سے جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام ہو یا عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، یہ انفرادی معاملہ ہے، ہر بندے کا، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے اچھی بات ہے، ایک نہیں پڑھتا نہ پڑھے۔ ان کو جس اسلام سے چڑھ ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام کو سیاسی طور پہ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اسلام کو سماجی طور پہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ اسلام کی ثقافت کو نہیں برداشت کر سکتے، وہ اسلام کے غلبے اور حکم کو نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا انقلاب اسلام ہے۔ فرانس کا انقلاب آیا سیاسی انقلاب تھا، روس کا انقلاب آیا اقتصادی انقلاب تھا، اصل انقلاب تو انقلاب محمد مصطفیٰ ہے کہ جس نے عقائد بدل ڈالے، اعمال بدل ڈالے، انسان بدل ڈالے، جھوٹوں کو صدیق بنا ڈالا۔ اصل انقلاب تو اسلام، یہ وہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ایسا اسلام آ گیا تو پھر ہمارا تو ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ دیکھو نا، آج اگر اسلامی اصولوں پہ بینکنگ رائج ہو جائے تو کون یہودی بینکنگ کو قبول کرے گا؟ آج اگر اسلام میں حدود اللہ کو نافذ کر دیا جائے، امن ہو جائے، ڈاکہ ختم، چوری ختم، قتل ختم، خون ریزی ختم، زنا ختم، معاشرہ امن ہوگا، کون انکار کرے گا؟
وہ یہ برداشت نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ مجنون ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ دین کا کنٹرول ہو, اسلام میں حیثیت دین تسلیم کیا جائے, اسلام کا حکم ہو, اسلام کا آرڈر ہو, سب سے اعلیٰ قرآن ہو, حدیث محمد مصطفیٰ ہو, ساری کائنات اکٹھی ہو جائے, لاکھ پارلیمنٹ اکٹھی ہو جائے. اللہ نے جس کو حرام کیا ہے وہ حرام ہی رہے گا, حلال نہیں ہو سکتا. یہی فرق ہے ان کا اور ہمارا, جس پہ آج بھی لڑائیاں ہیں. ان کی پارلیمنٹ قانون بنا دیتی ہے کہ میاں بیوی میں نکاح ہو سکتا ہے, 2 مردوں میں بھی ہو سکتا ہے, ان کی بھی شادی کر دو. وہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے ایک مرد اور عورت میں نکاح ہو سکتا ہے, 2 عورتیں آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں, کر دو. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آدمی کے وارث جو ہے اس کا بیٹا, بیٹی, بیٹیاں, اولاد ہوتی ہے, اگر وہ اپنا وارث کتے کو بنانا چاہتا ہے, بلی کو بنانا چاہتا ہے, بنا دو. تو یہ تو کھلواڑ ہے, یہ آزادی نہیں ہے, یہ تو آزادی نہیں ہے, تو بے حیائی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری پارلیمنٹ, سارا دستور, ساری عدلیہ, ساری انتظامیہ اکٹھی ہو جائے, زنا حرام ہے, حرام ہے, بس حلال کوئی نہیں کر سکتا. غیر فطری تعلق حرام ہے, حرام ہے. اسلام کہتا ہے خنزیر حرام ہے, حرام ہے, اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اسلام کہتے ہیں جوا حرام ہے, حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ ریس کورس ہو تو حلال ہے اور چھوٹے موٹے پتے کھیلو تو وہ حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر آ کر کسی کلب میں بیٹھ کے کروڑوں کی گیمبلنگ کریں تو وہ تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی تاش پہ 5 روپے شرط لگا کے کھیل رہا ہو تو پکڑ لو یہ جوا ہے, چونکہ غریب ہے. ان کو دین اسلام قبول نہیں, مذہب اسلام ان کو قبول ہے. آپ لاکھ دفعہ نمازیں پڑھیں, کبھی نہیں روکا. یہی تو وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے ملک میں آگے چرچ خریدے, ہم نے نہیں روکا. آپ نے ہمارے ملک میں مسجدیں بنائی, ہم نے نہیں روکا. آپ نے ہمارے ملک میں اسلام کی دعوت دی, ہم نے نہیں روکا. آپ نے کئی عیسائی, کئی یہودی, کئی ہندو, کئی کافر, کئی سکھ, مسلمان کر دیے, ہم نے کبھی نہیں روکا. لیکن تم کہتے ہو کہ دین سمجھ کے قبول کریں. نہ یہی تو مسئلہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد کر, اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ صبر کریں, ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون, اور آپ کو راہ سے نہ ہٹا دیں وہ لوگ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں. آپ جمے رہیں. من یہ ہے اللہ کے نبی تو جمع ہوتے ہیں, لیکن آپ کی امت کے لیے ہدایت ہوتی ہے. واللہ اعلم. کہتے تھے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے, حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا عن الدعاء. بالکل صحیح حدیث ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے, سجدے میں دعا کیا کرو. لیکن دعا اپنی زبان میں نہیں ہوتی. اگر اپنی زبان میں ہوتی تو پھر رکوع کی تسبیح کا ترجمہ کر کے پڑھا کرو, اور سجدے کا سبحان رب الاعلیٰ کا بھی ترجمہ کر کے پڑھ لیا کرو, التحیات کا بھی ترجمہ کر لیا کرو. دعا سے وہ دعائیں مراد ہیں جو سرکار دو عالم نے مانگی ہیں. وہ دعائیں سجدے میں مانگے, یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. تو وہ دعائیں جو حدیث میں موصول ہیں وہ مانگ سکتے ہیں, اپنی زبان میں نہیں.
جائیداد کسی اولاد، مثلا ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے آ کے محنت کی، دولت کمایا، پیسہ کا، اس جائیداد میں بھائی شریک نہیں ہے، نہ والد کو حق ہے کہ چھین لے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والد کی فرما برداری کرو، لیکن والد کو بھی تو چاہیے جب اس کی محنت ہے تو وہ بھائیوں کو کیوں دے؟ اس کے باقی بھائی باپ کی جائیداد کے وارث ہیں، نہ کہ بھائی کی جائیداد کے وارث ہیں۔ اس کی تو آگے جو اولاد ہے وہ وارث بنے گی۔ بعض لوگ جو ہیں اپنی بیٹی یا بہو کے ہاتھ پہ، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، رسم و رواج ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ لیا، گویا بچی ہے، بیٹی ہے، رواج ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ روح کا تعلق علیین میں سے کر تو عاد و روح ہو کہ جب لفظ موجود ہے تو پھر اور کیا حدیث ہو؟ جب سوال جواب ہوتا ہے، روح تو ہے نہیں، سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ جسد سے ہوتا ہے۔ دھڑ پڑا ہو، روح نہ ہو، سوال جواب کس سے ہوگا؟ روح آئے گا تو اب سارا مسئلہ ہوگا نا۔ اللہ نے جب آدم کو بنایا تو کیا فرمایا؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ، اب سجدہ کرو، ورنہ آدم تو پہلے بھی موجود تھا، اس کا دھڑ تو پڑا تھا جنت میں۔ بہرحال ایک آدمی نے عمرہ کیا، اپنے سر پہ اس طرح پھروایا، پھر کچھ دنوں کے بعد عمرہ کیا تو مشین پھروائی، اتنے بال تھے کہ مشین میں آ گئے۔ جب پہلے اس طرح پھر گیا تو 4 دن کے بعد کون سے بال مشین میں آ گئے؟ اگر مشین میں بال آئے اور مشین پھرائی پھر تو ٹھیک ہے، اگر مشین میں کوئی بال آیا ہی نہیں تو اس طرح پھروائے اور دم بھی ادا کرے۔ کہتے جی آج کل جو مکری آئی ہوئی ہے، جراد، یہ حلال ہے؟ ہاں حلال ہے۔ بہرحال میں عصر کی نماز میں شریک ہوا، میری ایک رکعت رہ گئی تھی، میں نے اتحیات پوری پڑھ لی اور جب امام نے سلام پھیرا یاد آیا تو میں نے کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کر لی، آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اتحیات پوری نہ پڑھے بلکہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پہ رک جائے۔ اب آپ نے ان کے نزدیک غلطی کی، لیکن امام کے پیچھے ہیں، لہذا آپ پہ کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملکوں میں رواج ہے کہ عالم کے نام مولانا لکھتے ہیں، افضل یہ ہے کہ نہ لکھا جائے۔ اگر لکھتے ہیں تو مولانا کا ایک معنی نہیں ہوتا، مولا کا معنی صرف خدا نہیں ہوتا، ولایت سے بھی ہوتا ہے، ولایت سے بھی ہوتا ہے۔ مولا بمانے سید بھی ہے، مولا بمانے غلام بھی ہے۔ مولا القوم منہم، مجلس میں والد بھی موجود ہو اور والد بیٹھا ہے بائیں طرف تو ملنا دائیں طرف سے شروع کرے۔ حدود حرم میں کسی درخت پہ شہد ہے تو اس درخت کو نہ کاٹیں، حدود حرم کے درخت کو۔ میں مکہ میں رہنے والا ہوں، رمضان کے بعد میں پاکستان سے آیا لیکن عمرہ نہیں کیا، پھر میں نے حج کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا حج افراد ہے، آپ نے عمرہ کیوں نہیں کیا؟ اگر کوئی عذر تھا، مجبوری تھی تو کوئی حرج نہیں، ورنہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔
اگر کسی آدمی کے پاس عمرے کرنے کے پیسے تو آ گئے، عمرہ کر لے، کوئی بات نہیں، جب اللہ حج کے دے گا حج کر لے گا۔ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ سگا بھائی جو ہے وہ تو قیامت میں نہیں ملے گا، باقی ملیں گے۔ واہ بھائی واہ، باقیوں کو کیا کریں گے ہم؟ اچھا سنا ہے تم نے، جو کچھ سنو وہ میرے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے تم نے نا۔ جو تم سنو، بیوی سے سنو تو مولوی مکی کے ذمے، باپ سے سنو تو مولوی مکی کے ذمے۔ اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مغفرت فرما، حضور کی امت پہ رحم فرما، جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اگر رمضان المبارک میں رات کو آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، بالکل کوئی منع نہیں۔ قرآن میں ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اگر آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہے، امام نے وہ آیت پڑھی جس میں حضور کا نام ہے تو ہم درود پڑھیں گے؟ بالکل نہیں۔ یہی تو ہے جب سنو قرآن چپ۔ حج کران میں احناف کے نزدیک 2 دفعہ صفا دوڑنی پڑتی ہے، ایک عمرے کی ایک حج کی، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک ہی کافی ہے۔ دو آدمی مل کے کام کرتے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں تمہارے ساتھ مل کے کام نہیں کروں گا، لیکن دوسرے بندے نے معافی مانگ لی، صلح ہو گئی، بالکل کام کرو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلاؤ، یا اگر غریب ہو پیسہ نہیں ہے تو 3 روزے رکھ لو، بس قسم کا کفارہ ہو گیا۔ اور ایسی قسمیں جو ہیں وہ اگر کھا بھی بیٹھو تو کفارہ ادا کرو۔ 2 مسلمانوں کا ملنا ضروری ہے، نہ کہ جدا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کے ساتھ کاروبار کریں، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کاروبار تو سب کے ساتھ جائز ہے۔ کاروبار کیوں منع ہے؟ کاروبار جو ہے وہ تو ہر قسم کے بندے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی کاروبار ہوتے تھے، ہندو حضور پاک کے لیے حضرت بلال جو سودا لاتے تھے وہ بھی ہندو سے یعنی یہودی سے لاتے تھے۔ میری والدہ جو ہیں بریلوی مسلک پہ تھی، فوت، اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر بریلوی مشرک ہوتا ہے، یہ بھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے کئی لوگ ہیں جو اس مسلک پہ رہتے ہوئے بھی صحیح العقیدہ ہے، کیا ہے؟ آپ کے ایک دوست شاگرد کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ حضور کے زمانے میں جو موزے ہوتے تھے جن پہ مسح کیا جاتا تھا، یہ کپڑے والی جرابیں نہیں تھیں۔ اس دور میں جو موزے ہوتے تھے وہ چمڑے کے ہوتے تھے یا اتنا موٹا دھاگا ہوتا تھا نعل والا، جیسے جوتا پہن کے چلے آدمی۔ بہرحال حنابلہ کے نزدیک اس باریک جراب پہ بھی مسح جائز ہے۔ اگر ایسے جوتے ہیں جیسے تسمے باندھ دیے اور جب تم نے پاؤں بند کیا تھا نیت کر کے بند کیا تھا، اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ جن جوتوں سے ہم حمام میں جاتے ہیں اس جوتے سے مسجد میں آ سکتے ہیں، اس جوتے سے اپنے گھر کے کمرے میں جاتے ہو، کیا خیال ہے؟ وہاں نہیں جاتے ہو تو مسجد تمہارے کمرے سے بھی کم شان والی ہے۔
اگر جوتا پاک ہے مسجد میں جائز ہے، اگر پلید ہے تو بالکل جائز نہیں۔ سرکار دو عالم نے جوتا پہن کے بھی نماز پڑھی ہے۔ داڑھی کے لیے جو حکم مبارک ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، لیکن صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک ائمہ اربعہ تقریباً اس بات پہ ہیں کہ ایک مشت اگر داڑھی ہو تو کافی ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، غسل نہیں کیا، سو گیا۔ نیند جب کھلی تو پھر اس نے دوبارہ اپنی بیوی سے جماع کیا، حمل ٹھہر گیا۔ تمہارے پاس یہ کیا گارنٹی ہے کہ پہلے میں ٹھہرا یا اس میں ٹھہرا؟ ہاں، کوئی آج کل کوئی مشین ہے یا؟ بہرحال اگر حمل ٹھہر گیا، حمل تمہارا ہے، خاوند کا ہے، کیا ہے وہ، غسل ہو یا نہ ہو۔ پہلی دفعہ ٹھہرے، جب انزال ہوا تو ناپاک تو تم اس وقت بھی ہو گئے تھے۔ اللہ نے عقل دیا یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ بھائی جب میاں بیوی پہلی دفعہ ملے یا دوسری دفعہ ملے، جب پہلی دفعہ ملے تو پانی کے نکلنے کے بعد دونوں ناپاک ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اگر اس وقت حمل ٹھہرا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ دوسری دفعہ ٹھہرے تو پھر کیا ہو گیا؟ کیا مشکل مسئلہ آ گیا جو تمہارا دماغ سے حل نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ علم تمہارے پاس ہے کہ پہلی دفعہ نہیں ٹھہرا، دوسری دفعہ ٹھہرا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی دفعہ ہو یا دوسری دفعہ ہو، بیٹا تمہارا ہے، فکر نہ کرو، کوئی غم نہ کرو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب فرج عنا كل كرب. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين. یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین، کفر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار فرما دے۔ یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں اسلام کا غلبہ فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ حضور کے کلمے پڑھنے والوں کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا دے، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر بندے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، اپنی ساری امت پہ رحمتیں فرما دے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔